بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کراؤں تاکہ مجھے پیسے میرے بڑھتے رہے، سیونگ اکاؤنٹ ہو تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹریز، اپنی گاڑی کو باقاعدہ طور پہ اس کی انشورنس کرواتے ہیں تاکہ میں نقصان و تاوان کی شکل میں تو نقصان و تاوان سے بچ جاؤں۔ آئیے ایک ایسا اکاؤنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اکاؤنٹ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا، آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل سیونگ اکاؤنٹ، یہ ہے وہ رستہ کہ جس پر چلتے ہوئے ہم اپنے کے چلے جانے کے بعد بھی اپنے نیکیوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے۔ تین کام ایسے ہیں جو کہ فوت ہونے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بندہ منو مٹی تلے دبا ہوتا ہے، قبر میں لوگ اس کو چھوڑ آتے ہیں، مٹی منو کی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تین اعمال ہیں جو کہ جاری اور ساری رہنے والے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ایک ایسا صدقہ دیا، ایک ایسا کام کر دیا کہ جب تک اس چیز سے لوگ مستفید ہوتے جا رہے ہیں تب تک آپ کو اس کی نیکی کا اجر ملتا جائے گا۔ مسجد بنائی، جب تک وہ مسجد قائم ہے، لوگ نمازیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ روزانہ ہزاروں نمازی آتے رہیں گے اور روزانہ ہزاروں نمازیوں کی نماز میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی اور ایسا صدقہ جاریہ، کنواں کھودا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، کوئی اور کام کر دیا جو کہ جاری رہنے والا ہے، لوگ کافی دیر تک اس سے مستفید رہتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے طلباء ہیں، آپ نے ان کو یہ علم پڑھایا اور آپ کے وہ شاگرد آگے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں تب تک ان تمام تر لوگوں کے اعمال میں آپ کا برابر کا حصہ ہوگا، بھلے اس کو 1000 سال گزر جائیں، بھلے اس کو 100 سال گزر جائے یا جتنا مرضی گزر جائے۔ مثال کے طور پہ یہ روایت جو میں نے بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں نے یہ حدیث بیان کر دی، آپ لوگوں نے سن لی، مجھے بیان کرنے کا اجر ملا، آپ کو سماعت کرنے کا اجر ملا، آپ کے سننے کے اجر میں، میرے بیان کرنے کے اجر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے چلا ہے؟ 1400 سال پرانا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ انہوں نے یہ علم سیکھا، انہوں نے یہ حدیث سیکھی اور آگے بیان کر دی۔ اور یہ صرف میرے بیان کرنے اور آپ کے سننے تک نہیں، جن اساتذہ کرام سے میں نے سنا ہے، میرے وہ اساتذہ کرام بھی اس عمل میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ آگے آپ لوگ جہاں جہاں بیان کرتے جائیں گے، میرے کوئی شاگرد ہوں گے، وہ آگے بیان کرتے جائیں گے، یوں عارف اللہ صاحب کا بھی باقاعدہ اس میں اپنا ایک حصہ ہوگا۔ یہ وہ ناختم ہونے والا سیونگ اکاؤنٹ ہے جو کہ بڑھتا جائے گا اور چلتا جائے گا۔ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولد صالح یدعو لہ، ایک بندہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کو اچھے رستے پہ لگاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھائی کے اوپر، ان کی ذہن سازی کرتا ہے۔ جب یہ فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد یہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پروموشن دے گا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ترقیاں دیتا ہے، پروموشن کرتا ہے، نچلے درجے سے اونچے والے درجے کے اوپر، پھر اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے، یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ بندہ پوچھتا ہے
یا اللہ یہ میری جو ترقی ہوئی ہے یہ کس بیس پہ ہے، کس بنیاد پہ ہے، کیوں، کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا باستغفار ولدک لک، آپ کی اولاد کا آپ کے لیے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ میرے بابا جان کو بخش دے، یا اللہ میری ماما جان کو بخش دے۔ یہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں پروموشن ہوتا ہے، یہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں ترقیاں ہوتی ہیں، یہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اونچے درجات سے نوازتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو یہ چیز پڑھائیں گے، یہ چیز سکھائیں گے ان کو، اس چیز کے اوپر لگائیں گے ان کو۔ اور اس میں ایک مزے کی بات، اگر میں نے اپنے بچے کو لفظ اللہ سکھا دیا نا، میں نے سکھا دیا، جب تک میرا یہ بچہ لفظ اللہ پڑھتا جائے گا، بولتا جائے گا، جب کبھی پوری زندگی میں اس کے باپ کا اس میں برابر کا حصہ ہوگا۔ ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، الف با تا سا، جو کہ ہم بالکل بھی کچھ اس کو نہیں سمجھتے، ہماری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے، ہم قاری صاحب کے حق میں یہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں کہ بھی قاری صاحب جانے وہ پڑھائیں گے، وہ ایک اتنا بڑا اجر ہم ان کی جھولی میں ڈال کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اگر یہی نورانی بغدادی قاعدہ الف با تا سا میں اپنے بچے کو پڑھاؤں، انہی حروف سے تہجی سے قرآن بنتا جاتا ہے۔ میرا یہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا جائے گا، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی جائیں گی، میں بھی برابر کا اس میں شریک ہوں گا۔